خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ اچھائی کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے، اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، تم غلط کر رہے ہیں۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں۔ یہ اندر مفتی ہے جو فتوے دیتا ہے۔ کسی کمزور کے منہ پہ تھپڑ مارو، کسی کو اذیت پہنچاؤ، کسی کا حق غصب کرو، کسی کے حقوق پامال کرو، تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہو۔ تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے، یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا، اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص کی۔ پھر نہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے، وہ مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے حد نہیں کر دی، میں نے کمال نہیں کر دی۔ وہ جھوٹ کو بھی آرٹ سمجھ لیتا ہے، فن سمجھ لیتا ہے، وہ مکر و فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو مکر و فریب میں پھانس لینا، اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور عروج سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس پہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار لیا۔ تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاٹوں کی، کوٹھیوں کی، گاڑیوں کی باتیں کریں گے روز، تو حفظ دنیا پیدا ہوگی، ہرس پیدا ہوگی۔ اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیج روحوں کے اندر لگ جائیں گے، جو کبھی تناور درخت بن کر کے زندگی کی ساری توانائیوں کو چھین لیں گے۔ اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نشأت کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور برآمد ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی، اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ